جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این اے جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے جس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس کی علیمہ خان موجود ہیں, عمران خان کی بہنیں موجود ہیں, اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ایم این اے ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے جس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. تحریک انصاف کے تمام ایم این اے قومی اسمبلی سے اکٹھے ہو کر یہاں پہنچے ہیں, اور آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں. ساجد حامد رضا صاحب کیا کہیں گے؟ آج ایک مرتبہ پھر روکا گیا ہے اور آپ نے دیکھا کس طرح پولیس کے جگہ جگہ ناکے ہیں اور پولیس کی نفی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جبر اور خستگی تھا. میں تو آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, اس کے بعد ریزرو سیٹس کا کیس تھا سپریم کورٹ میں, وہاں سے اب یہاں پر پہنچے ہیں. سارے ایم این ایز ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر پہنچ آئے ہیں. بے شرمی ہے, ڈٹھائی ہے. ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اس سے پاکستان کی قومی سالمیت کو خطرہ ہے اور یکجہتی کی ضرورت ہے, اور دوسری طرف یہ پوزیشن ہے کہ خان صاحب کی فیملی کو, ان کی پارٹی کے لوگوں کو ملاقات کا موقع نہیں دیا تھا. اس سے زیادہ ڈسکسٹنگ اور ڈسگریسفل چیز اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب, کیا سوچا آپ نے کہ آج یکجہتی کے لیے آئے ہوئے تھے؟ کیا لگ رہا ہے سارے ایم این اے آج بیٹھیں گے؟ بڑے دنوں بعد بھی آپ آئے. سر آئے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. سر آپ کو جا کے نیلا دلہا چھوڑ دیتے ہیں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ایم این ایز ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے جس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی یہ صورتحال ہے, اور تمام تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ اکٹھے ہو کر یہاں پر پہنچ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, اور اگر آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ, اس کے علاوہ سلمان صفدر, علیمہ خان, عثمان خان, نورین خانم نیازی موجود ہیں. تحریک انصاف کے ایم این ایز موجود ہیں, کارکنان موجود ہیں, اور آج یہ سلسلہ ہے یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کا. آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی, یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی. پولیس کی جو نفری ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے, اور آپ کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں, آپ کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے دکھا رہے ہیں. یہ صورتحال اس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس کی تمام تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی. یہ مناظر ہیں, تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز پہنچے ہوئے ہیں. ایم این اے سے بات بھی کرتے ہیں. شاہ احد صاحب نوشہرہ سے ایم این اے ہیں. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ ایک مرتبہ پھر روکا گیا علیمہ خان کو, اور تمام آج ایم این اے ہم نے دیکھا کہ وہ اکٹھے یہاں پہنچے ہیں, اور اکٹھے پہنچنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, اکٹھے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو خان صاحب کی فیملی ہے ان کے ساتھ ہم سارے تمام پارلیمنٹیرینز کھڑے ہیں, اور ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب کی فیملی اکیلے یہاں پہ آئے, ان کی تبدیل ہو یا ان کو روکا جائے. تو جس جگہ پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایم این ایز کی, پارلیمنٹیرینز کی وزر کی پڑے گی ضرورت, تو انشاءاللہ ہم خان صاحب کی فیملی سے پہلے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ہر مشکل وقت میں ہم پہلے بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. سر آپ نے کنونشن بھی کروایا بڑا زبردست اپنے حلقے میں, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی کہوں گا, یہ جو ظلم و جبر خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے, اور ایک ایسی لیڈر کے ساتھ جو مسلم امہ کا لیڈر ہے, اور ایک ایسی لیڈر کے ساتھ جس نے مودی کو للکارا تھا, ایک ایسے لیڈر جس نے اسلامی خوبیہ کا کیس پیش کیا تھا, ایک ایسی لیڈر جو پاکستان کے حقیقی معنوں میں پاکستان کو اکٹھا کر سکتے ہیں اس مشکل حالت میں, اس لیڈر کے ساتھ بے گناہ جیل میں وہ بھی پڑا ہے, اور اس کے بہنیں سڑکوں پہ ہے, اس کو ملاقات کرنے کی نہیں دی جا رہی. تو یہ ظلم ہم نے کبھی نہ سنی تھی پاکستان میں. یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, اگر حکومت کر رہی ہے, تو دونوں اس وقت اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ غداری کے مرتکب ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی, اور ابھی علیمہ خان آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی ہے, اور آپ کو وہ صورتحال دکھاتے ہیں. اڈیالہ کا معاملہ ہمیں روک دیا, ہم بالکل رک جائیں گے, لیکن ہم آپ کے لیے نہیں آئے پولیس کے لیے. آپ کو ہمارے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں, یہ ہمارے ساتھ ہم تمام پارلیمان کے ممبر ہیں. آپ نے کیوں روکا ہوا ہے؟ وہاں تک جائیں گے ہم سارے. جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شاہد اٹک صاحب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام ایم این ایز یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساجد حامد رضا, پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ایم این ایز ہیں وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی, یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی. یہ صورتحال ہے, تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم. ساجد احمد رضا، شاہد بھٹ اور تمام MNA جو ہیں وہ موجود ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم. شاہد ہٹک جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں اور تمام جو MNAs ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم. یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی یہ صورتحال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تحریک انصاف کے جو تمام MNAs ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب جو ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سہیل سلطان ایڈوکیٹ MNA یہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. اب جو علیمہ خان ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے. تمام MNAs یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ آپ دیکھیں کمپین جاری ہے. پولیس والوں کو کیا جا رہا ہے. تمام جو تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کی جانب بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ آپ دیکھیں علیمہ خان کا جو رستہ ہے وہ کلیئر کروایا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم. یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی یہ صورتحال ہے. باقاعدہ طور پہ آج مزاحمت جاری ہے اور یہاں پولیس والوں کو دھکے دے کر اب آگے کی جانب بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم. یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی یہ صورتحال ہے اور پولیس والوں کو سائڈ پہ کر کے اب جو تحریک انصاف کے جو MNAs اور اس کے علاوہ علیمہ خان جو ہیں وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے. یہ آپ نے دیکھا شاہد ہٹک پہنچے، سہیل افریدی پہنچے. یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے جس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے یہ پاس کی یہ صورتحال ہے. تحریک انصاف کے جو تمام MNAs ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خصوصی مناظر ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب علیمہ خان آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان کو تحریک انصاف کے جو سینکڑوں میں MNAs ہیں MPs ہیں وہ آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اور پولیس کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے جس ٹائم یہاں یہ ڈی چوک یہ اڈیالہ جیل کے یہ پاس کی یہ صورتحال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے جو تمام MNAs ہیں وہ آگے کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اڈیالہ جیل کے یہ پاس کی یہ صورتحال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے جو تمام MNAs ہیں وہ آگے کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے، عدالت کا، نظام کا، پاکستانی قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے رہیں گے اور یہ ہوگا. آپ دیکھیں گے آج آپ کو یہاں لوگ نظر آئے، کل اس سے زیادہ نظر آئیں گے، پرسوں سے 4 گنا زیادہ نظر آئیں گے. یہ قوم کو للکار رہے ہیں، یہ قوم کے ضمیر کو للکار رہے ہیں، قوم کو تانا دے رہے ہیں، قوم کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم محکوم ہیں، اس ملک میں کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں. یہ کچھ تو انگریز کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انگریز کے دور میں چادر چار دیواری کو اس طرح پامال نہیں کیا گیا تھا. سڑک پہ چلنے کی اجازت تھی. ہمارے اسلاف میلوں چلتے تھے، ہفتوں چلتے تھے، احتجاج کرتے تھے. یہاں انہوں نے ہر آئینی حق کو جرم بنا دیا ہے. یہ تمام معاملہ پاکستان کی قوم کے سامنے ہے اور قوم فیصلہ کرے گی. سلمان صاحب، جس طرح آج پولیس حصار کو توڑا گیا اور اڈیالہ جیل جو کہ انتہائی سینسیٹیو ہے اس کی جانب مارچ کیا گیا، اس عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مارچ تو سڑک پہ کیا، یہ حصار غیر قانونی تھا. کیوں تھا یہ حصار؟ اس حصار کا کیا مقصد تھا کہ قانون کا راستہ روکا جائے. جو عدالت کا حکم ہے، جو جیل مینول کے تحت حقوق حاصل ہیں، ان حقوق کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے یہاں پر. یہ سڑک پہ کھڑا ہونا ان کا غیر قانونی ہے. کوئی حق نہیں ہے پولیس کا کہ جہاں دل چاہے وہ سڑک کو روک دے. سڑک پہ چلنا ایک بنیادی آئینی حق ہے ہمارا. آپ قانونی عمل کو دیکھ رہے ہیں، جو کارکنوں کو حراست میں لیا گیا، ان کے لیے کیا لیگل فائٹ؟ ظاہر ہے عدالت جائیں گے، انشاءاللہ ان کو ہم چھڑوا لیں گے. ہم یہاں کوئی گوریلا جنگ تو نہیں کر سکتے نا. جب یہ لوگ پکڑ کے دبوچ کر مار پیٹ کر لوگوں کو، نہتے معصوم لوگوں کو لے گئے ہیں، ہم بالکل پیچھے جائیں گے اور ان کو چھڑوائیں گے عدالتوں کے ذریعے. یہاں پہ ایک بات میں کر دوں، اسد کیسر صاحب بھی بات کریں گے. شہباز شریف نے اسپیچ قومی اسمبلی میں کرنی ہے. اس پرائم مپٹ نے آج جو بات ہوئی ہے یہاں پہ، آج قومی اسمبلی میں نے 2 بار پوائنٹ آؤٹ کیا، ساری کی ساری 22 سیٹیں وزراء کی سامنے خالی تھیں اور ہمارا
पहलगाम के ऊपर डिबेट हो रही थी, मोदी सरकार के ऊपर हम लोग सीधा उधर से आ रहे हैं। सर वर्कर्स के लिए वो वर्कर्स की वाली गाड़ी लेके चले गए। गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज ये फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली, MNA सारे यहाँ पे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। कल हमने करारदाद पाकिस्तान के लिए मुत्तफ़िका पास की है मोदी सरकार के खिलाफ। आज आप देखें पाकिस्तान में फैशिज्म हो रही है। यहाँ पे शहबाज शरीफ हो गया, या आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, या मरियम नवाज हो गई, ये सब के सब यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरागान मौजूद है, उनके पास कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, वकला हजरात मौजूद है। ये सलमान अकरम राजा साहब चीफ जस्टिस से मिलकर आए ये चीफ जस्टिस साहब से मिल के आए हैं, सारे वकील मौजूद हैं, इनको नहीं मिलने दिया जा रहा। किस आइन और कानून के तहत? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि ये आज MNAs को गिरफ्तार करेंगे, लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को, हमारे चीफ विप को गिरफ्तार करना चाहते हैं, या ये मैसेज देना चाहते हैं तो फिर करें। 100 बिस्मिल्लाह। मुलाकातें हमने हर एक हरबा इस्तेमाल किया, हमारे वकला कोर्ट्स में गए हैं, चीफ जस्टिस से सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने अश्योरेंस दी है, यकीन दहानी दी है। यहाँ पे ये नबील SP ये मुझे कहते हैं जी आपकी बात नहीं सुनते हैं। मैंने कहा मैं स्टेट का हिस्सा हूँ, तुम एक स्टेट के औजार हो, तुमने बात सुननी पड़ेगी। आइन पे जिस पे तुमने हलफ उठाया है उसकी पासदारी ये लोग नहीं कर रहे हैं। तीसरी अहम बात, कोर्ट ऑर्डर के ओपन डिफाइंस है। ये हाल है आज हमारे पाकिस्तान में। जब मैंने कौमी असेंबली में भी स्पीच की थी, मैंने कहा था यहाँ पे नेशनल कोहेजन, कौमी यकजहती नहीं आ रही, नहीं नजर आ रही, और आज उसकी जिंदा मिसाल हमारे वर्कर्स को उठा के ये ले गए। ये हालात है, हम लोग इसको कंडेम करते हैं। साहब क्या लगता है मुलाकात ना कराने की क्या वजूहत हो सकती है? ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से डरते हैं। कौमी असेंबली में मैंने वाज़ेह अपनी स्पीच पे कहा था, जो इन्होंने सेंसर की नहीं आने दी, और प्रिविलेज मोशन आज मैंने जमा कराया है, और उस पे मैंने कहा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वहाँ पे शिरकत उनकी लाजमी। सर कारकुनों की बड़ी तादाद को हिरासत में ले लिया गया, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके अलावा हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, यहाँ पे से मिल के आए हैं, सारे वकील मौजूद हैं, इनको नहीं मिलने दिया जा रहा। किस आइन और कानून के तहत? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि ये आज MNAs को गिरफ्तार करेंगे, लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को, हमारे चीफ विप को गिरफ्तार करना चाहते हैं, या ये मैसेज देना चाहते हैं तो फिर करें। 100 बिस्मिल्लाह। मुलाकातें हमने हर एक हरबा इस्तेमाल किया, हमारे वकला कोर्ट्स में गए हैं, चीफ जस्टिस से सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने अश्योरेंस दी है, यकीन दहानी दी है। यहाँ पे ये नबील SP ये मुझे कहते हैं जी आपकी बात नहीं सुनते हैं। मैंने कहा मैं स्टेट का हिस्सा हूँ, तुम एक स्टेट के औजार हो, तुमने बात सुननी पड़ेगी। आइन पे जिस पे तुमने हलफ उठाया है उसकी पासदारी ये लोग नहीं कर रहे हैं। तीसरी अहम बात, कोर्ट ऑर्डर के ओपन डिफाइंस है। ये हाल है आज हमारे पाकिस्तान में। जब मैंने कौमी असेंबली में भी स्पीच की थी, मैंने कहा था यहाँ पे नेशनल कोहेजन, कौमी यकजहती नहीं आ रही, नहीं नजर आ रही, और आज उसकी जिंदा मिसाल हमारे वर्कर्स को उठा के ये ले गए। ये हालात है, हम लोग इसको कंडेम करते हैं। साहब क्या लगता है मुलाकात ना कराने की क्या वजूहत हो सकती है? ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से डरते हैं। कौमी असेंबली में मैंने वाज़ेह अपनी स्पीच पे कहा था, जो इन्होंने सेंसर की नहीं आने दी, और प्रिविलेज मोशन आज मैंने जमा कराया है, और उस पे मैंने कहा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वहाँ पे शिरकत उनकी लाजमी। सर कारकुनों की बड़ी तादाद को हिरासत में ले लिया गया, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके अलावा हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, यहाँ पे
ہم لوگ کوئی گولہ بارود یا کوئی ہم لوگ ملیٹنٹس نہیں ہیں، نہ ہم پولیٹیکل پریزنرز ہیں، پولیٹیکل پریزنرز ہیں۔ یہ ہمارے خرم صاحب ہیں، ان کا یہاں پہ یہ دیکھیں پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کی ہے بلا وجہ۔ یہ دیکھیں آج یہ شہباز شریف، یہ شہباز شریف ہو گیا، مریم ہو گئی، یہ سارے کے سارے دیکھ لیں۔ عمر صاحب ملاقات کیا آپ لگتا ہے آج بی بی نے تو کہہ دیا ہے کہ عمران صاحب آپ نے کہا کہ لوگ شاید پروٹیسٹ آپ کی طرف آیا ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ جیل کا آرڈر ہے، ایک لارجر بینچ کے آرڈر کے باوجود ان کو روکا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، عمران خان کا سپوکس پرسن راجہ سلمان اکرم آپ کے سامنے موجود ہے۔ کیا وہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں بکھیر رہی ہے؟ کیا ہم کوئی حملہ کرنے آئے ہیں؟ ہم تو یہ آئے ہیں، ایک لسٹ لے کے آئے ہیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ایک راستہ رہ جاتا ہے جو آئین کہتا ہے آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں۔ آپ نے ہمارے ہاتھوں میں کچھ دیکھا ہے؟ ہم آپ کے سامنے ہاتھ خالی کھڑے ہیں، ہم وکیل سامنے کھڑے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ پروٹیسٹ ہمارا حق ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، ہمارے لیڈران تقریر کر کے چلے گئے، ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارا کنسرن صرف ایک ہے پوری قوم کا، اس کا نام ہے عمران احمد خان۔ باقاعدہ لکھا ہوا ہے عمران خان اور تمام جو پولیٹیکل پریزنر ہیں اس کو رہا کیا جائے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی اولین جو ترجیح ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی؟ ہمیشہ ہی اولین ترجیح ہے، اسٹیٹڈ ہے، ریٹن ہے، اور ہر جگہ پہ ہم لوگ پرسو کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اجلاس سے سیدھا آ رہے ہیں۔ آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ ذرا دیر سے آئے ہیں کہ سب سے پہلے 2 بار میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اسد کیسر صاحب نے بھی 22 میں نے گن کے بتایا، فرنٹ رو کی 22 سیٹیں وزراء کی خالی تھیں، کل بھی خالی تھی، میں نے ٹویٹ کیا تھا، آج بھی خالی تھی۔ ان کا یہ پرائم مپٹ ہے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، یہ مودی کو جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ انڈیا کے خلاف ہمیں سٹرائک کرنا پڑے گا، اور وہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے جو قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ اور یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف نیشنل اسمبلی فلور پہ بات کیسے کرتا ہے، ہم کر کے دیکھیں۔ ہم لوگ وہ پروٹیسٹ کریں گے، وجہ یہ ایس پی نبیل اور ایس پی زینب یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہ پنجاب شہباز شریف کو ہم لوگ وہ کیسے کرتا ہے اسپیچ قومی اسمبلی میں، وجہ یہ آپ کا جو ایس پی نبیل اور زینب یہ لوگ دونوں اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ شہباز شریف نیشنل اسمبلی میں اسپیچ نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ۔ سر آج اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل ایسی کوئی موو نظر نہیں آ رہی کہ آپ ایٹ لیسٹ کسی کنسنسس پہ پہنچ سکیں، جو روز کے حالات ہیں بدل سکیں، آپ کی عمران خان سے ملاقات ہو سکے، اور اسی وجہ سے لوگ آپ پر تنقید بھی بہت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ملاقات کون سی غیر قانونی، یہ تو جیل مینول کے مطابق جو ہے نا یہ قانونی حق ہے، پھر کورٹ کے فیصلے ہیں۔ اگر یہ قانون کو نہیں مانتی، کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو احتجاج کے علاوہ کوئی سیاسی راستہ نکال نہیں سکتے آپ لوگ؟ کل جو ہے نا لاہور میں آل پارٹی کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم دیگر پارٹیوں کو بھی کر رہے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کو چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں جبر اور پتہ اس وقت ملک جو ہے نا ویسے بھی آئسولیشن میں سخت مشکلات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو یکجا کیا جائے، اور یکجہتی کے لیے کہ حکومت کو 2 قدم آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے مضبوط لیڈر ہے، اگر آپ عمران خان کو آئسولیٹ کریں گے، اس کو دیوار سے لگائیں گے تو آپ کیا یکجہتی کا موقع وہ دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کو بھی یکجہتی کو پارا کر رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کو ایگو اپنی زیادہ پسند ہے، اس کو ملک کی یکجہتی پسند نہیں۔ سر تحریک شہباز شریف کو ہم لوگ وہ کیسے کرتا ہے اسپیچ قومی اسمبلی میں، وجہ یہ آپ کا جو ایس پی نبیل اور زینب یہ لوگ دونوں اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ شہباز شریف نیشنل اسمبلی میں اسپیچ نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ۔